جمعۃ المبارک کی اس بابرکت گھڑیوں میں تاجدار صداقت افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یار غار اور یار مزار کا تذکرہ خیر ہوگا۔ خالق کائنات، مالک کائنات، رب لم یزل وحدہ لا شریک، خالق بحر و بر، خالق شجر و حجر، خالق جن و بشر، مجھے آسان انداز میں بیان کرنے کی اور آپ تمام احباب کو سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، بلا تمہید حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی امامت کا جو باب ہے، آپ کی جو امامت ہے اور اس کا جو مرتبہ اور مقام ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ باقی جتنا بھی صحابہ کرام تھے ان کو امام بنایا گیا ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ۔ آج کے ہمارے دور میں اگر کوئی امام مقرر کیا جائے تو ہمارے مشورے سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو امامت کے مرتبہ پر فائز فرمایا امام الانبیاء نے، آپ کو امامت کے مرتبہ پر فائز فرمایا خود رسول خدا نے۔ تو آپ کی امامت اور آپ کی صداقت، اس کے تو کیا ہی کہنے کہ جن کی صداقت کے گواہی خود خدا دے، جن کی امامت کے لیے خود خدا فرمائے، تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ یقیناً ہماری زبانیں، ہماری ذہن، ہماری عقلیں عاجز ہیں اس بات سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان بیان کی جائے، لیکن آپ کی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ والہانہ محبت ایک ایسا درس ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اے مسلمانوں، دین کے نام پر اگر اپنا سب کچھ قربان کر دو گے، اگر دین کے نام پر اپنی مال و جان کو نثار کر دو گے تو پھر انعام بھی اس کے حساب کا ملے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مرتبہ اور مقام اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر مبارک ہیں، اور جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش آیا سب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے در انور پر گئے، در دولت پر گئے، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کے وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کے طرف پر گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہ آپ بلکہ آپ کی صاحبزادی اور آپ کے نوکر، آپ کے جو غلام تھے، وہ بھی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رات دن کوشاں رہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر کا جو دین پر احسان ہے، میں نے باقی سب کے احسانات اس دنیا میں اتار دیے، لیکن جو ابو بکر نے دین پر احسانات کیے گئے اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ تو جب ہجرت کا وقت آیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر گئے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
آپ حضور پاک علیہ صلاۃ وسلام کے ہمراہ غار ثور میں گئے۔ میں مختصر سی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ٹائم بہت کم ہے اور شان صدیق اکبر ہے، میں چاہتا ہوں کہ مکمل بیان ہو جائے۔ تو غار ثور کی طرف جب آپ روانہ ہونے لگے، بڑی کمال کی بات ہے، جس نے یہ بات لکھی اس نے عشق میں ڈوب کر لکھی کہ نبوت کا وزن جو ہے وہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اور یہ بات جو ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا چرچا جو ہے، آپ کا ذکر جو ہے، کئی سارے احباب کے دلوں پر چھریاں بھی پھیرتا ہے، کافی سارے لوگوں کو چبھن ہوتی ہے، کافی سارے لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ حضرت جی راستے میں آنے جانے والے ہر بندے کو بھونکنے والا بندہ جو ہوتا ہے، جس کو کتا کہتے ہیں، اس کے بھونکنے سے آنے جانے والے بندے کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ جیسے 14ویں کے چاند کو کتے بھونکتے ہیں تو اس کی روشنی میں کمی نہیں آتی، ویسے ہی کچھ گستاخ صحابہ اگر صحابہ کی شان میں بھونکتے رہیں تو ان کی شان میں کوئی کمی آ نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صدیق ہیں، اگر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی بندہ امامت کے لائق ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ اور میں قربان جاؤں امیر اہل سنت پر، جنہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ بہت بڑا تیر تھا جو لگ رہا ہے ان گستاخان صحابہ کو، جو کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کا یہ مقام ہے، فلاں کا یہ نمبر ہے، فلاں کا یہ نمبر ہے۔ لیکن یہ بات آج سے 1400 سال پہلے طے پا گئی تھی اور ختم ہو گئی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے نمبر پہ، اور آپ کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ سب صحابہ سے افضل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ اپنے گھر سے غار ثور کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر چلنا بڑا دشوار تھا، پہاڑی پر چڑھنا دشوار تھا۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اگر آپ اجازت فرمائیں تو کیا میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لوں، میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لوں۔ اب یہاں پر رک کے ایک بات اور ایک نقطہ عجیبہ آپ کو بتا کے پھر اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ جب بت توڑے جا رہے تھے، حضرت علی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، ایک بت کا قد بہت لمبا ہے، قد آور بت ہے، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور اس کی گردن اڑا دیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے علی تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا، تو نبوت کا بھار نہیں اٹھا سکتا۔ تو کیا ہوا کہ حضرت علی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہوئے اور بت کو توڑا۔ یہ بھی کمال شان ہے کہ نبوت کے کندھوں پر ولایت کا مرتبہ اور مقام رکھنے والے علی کے قدم مبارک ہیں۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مزہ دیتی ہے اور لطف دیتی ہے کہ جہاں پر کسی صحابی میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ نبوت کا وزن اٹھا سکے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کسی سوال و جواب کے آپ نے عرض کی، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ صدیق اکبر نبوت کا وزن اٹھا سکتا ہے، تو آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر غار میں گئے۔ اور پھر یار ہو اور یاری نہ نبھائی یہ ہو نہیں سکتا، وہ یار غار، یہ تھے یار غار، پھر اس کے بعد آئے یار مزار۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت عنایت فرمائیں کہ آپ غار کے منہ پر کھڑے ہو جائیں، میں اندر جا کے صفائی کر کے آؤں کہ کوئی موذی چیز آپ کو لڑ نہ جائے۔ حضرت جی، جن بندوں نے حج اور عمرہ کیا، میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھی نصیب میں یہ بات آ جائے کہ ہم بھی اس جگہ کی زیارت کر سکیں۔ بڑی چاہت ہے ہر بندے کی کہ اس در کا بلاوا آ جائے۔ تو اس غار کو جو بندہ حاضری کے لیے جانا چاہتا ہے، 100 میں سے کوئی 1 2 3 بس، اس سے زیادہ بندے پہنچ ہی نہیں سکتے، اس کی مسافت ہی بہت زیادہ ہے۔ اب جب اکیلا بندہ اس غار کے اندر نہیں جا سکتا، تھک جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہ خود بلکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھا کر اس غار کے اندر تک گئے۔ یہ شان ہے۔ تو یہ جو بات آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی کہ وہاں پر سانپ تھا جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں نے ڈسنا ہے، بلکہ یہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عرض کرنے لگا کہ اے رب کے نبی، اے رسول خدا، مجھے چاہت ہے کہ میں امام الانبیاء کی زیارت کروں، دعا فرمائیے کہ میری یہ چاہت، میری یہ تمنا، میری یہ حسرت پوری ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا دور ہم سے بہت بعد میں ہے، ممکن نہیں ہے کہ تو اس کی زیارت کر سکے۔ تو وہ سانپ جو تھا اس نے کہا مجھے دعا فرما دیں آپ اور اجازت دے دیں، ممکن ہو جائے گا۔ تو وہاں سے ان کو اجازت ملی اور دعا ملی، اور وہ سانپ جو تھا وہ مکے کا راستہ پوچھنے لگا کہ مکہ کس طرف ہے۔ تو وہ پوچھ کر وہاں سے جو راستہ بتایا گیا اسی حساب سے غار ثور میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب اس سانپ کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ صدیق اکبر کو ڈسنا اس نے، بلکہ وہ خود زیارت کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچا سکے۔ وہاں پر وہ خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار کے لیے بیٹھا تھا۔ اس نے کافی سارے سوراخ کیے کہ کسی سوراخ سے زیارت ہو جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے سارے سوراخ بند فرما دیے، 2 رہ گئے، چادر بھی ساری ختم ہو گئی، ٹکڑے کر کر کے سوراخ بند کیے، 2 سوراخ رہ گئے۔ وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی ایڑیاں مبارک رکھ دی۔ کیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آئے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی موذی چیز جو ہے نا وہ تکلیف نہ دے سکے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں سر انور رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، اور نیچے سے یہ تاریخ کے مزید الفاظ ہیں، روایت مختصر ہے لیکن تاریخ میں تفسیر میں مزید بتایا جاتا ہے کہ وہ سانپ جو تھا اس نے پہلے سر مارا ایڑی کو، کہ اپنی ایڑی ہٹائیں، مجھے مصطفیٰ کا دیدار کرنے دیں، سر مارے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو محبت تھی، آپ کا جو عشق تھا، وہ یہ کہتا تھا نہ صدیق، ایڑیاں نہ ہٹانا۔ عقل کہتا تھا ہٹا لے، عقل کہتا تھا ہٹا لے، لیکن دل کہتا تھا نہ ہٹائے۔ تو یہ آپ کی محبت تھی۔ سانپ نے بار بار نیچے سے سر مارا کہ پاؤں ہٹائیں، مجھے بھی زیارت کرنے دیں، پھر بعد میں آ کے سانپ نے ڈسا تاکہ مجھے بھی زیارت کا موقع ملے۔ تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب سانپ نے ڈسا، اس کے بعد آپ کے آنسو مبارک جو تھے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور کا بوسہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جب آنسو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر گرے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بیدار ہوئے اور پوچھنے لگے اے صدیق کیا ہوا، اے صدیق کیا ہوا؟
تو صدیق اکبر آگے سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں گے، ڈسا گیا، سانپ نے ڈس لیا ہے مجھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن وہاں پر لگایا جس سے آپ کو شفا ملی۔ قربان جاؤں آپ کے نصیب پر کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن بطور دوا جن کو نصیب ہوا، تو آپ کو شفا نصیب ہوئی۔ کفار مکہ جتنا بھی تھے ڈھونڈتے رہے، غار ثور میں آئے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کفار مکہ پیروں کی طرف دیکھتے تو قریب تھا کہ وہ ہمیں دیکھ لیتے، لیکن رب تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کبھی پریشان ہو جاتے کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر صدیق پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، کہ رب تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ آیہ مبارکہ سکون کا ایک ایسا نسخہ ہے حضرت کہ آج اگر مجھے بھی کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی پریشانی بن جائے، جب یہ آیت میرے سامنے آتی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ دنیا والے کیا چیز ہے؟ پریشان نہیں ہونا، رب تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیت جو ہے سکون کی سب سے بڑی دوا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان غمگین نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ رب ہو اس کو کوئی بگاڑ سکتا نہیں۔ یہ مفسرین لکھتے گئے، مورخین لکھتے گئے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ جو ہیں تجھے نقصان دینا چاہے اور رب تعالیٰ تجھے نفع دینا چاہے تو ساری دنیا کے لوگوں کے جتنا بھی مشغلے ہوں گے، جتنا بھی ان کی سوچیں ہوں گی، سارے کی ساری بیکار چلی جائیں گی۔ اگر رب تعالیٰ تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور ساری دنیا کے لوگ تجھے نفع دینا چاہے تو ہوگا وہی جو حضور یہ اللہ رب العزت چاہے گا، تجھے نقصان پہنچ کر رہے گا۔ تو جب رب تعالیٰ یہ فرماتا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ آیت ہر مسلمان کے لیے ہے، ہر مومن کے لیے ہے کہ پریشان نہیں ہونا، اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر کسی کے اندر ہے رب تعالیٰ، اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے تو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دین پر احسانات جو ہیں، آپ نے جو دین کے لیے اپنا مال وقف فرمایا، آپ نے دین کے لیے اپنا مال و جان وقف فرمایا، یہ ایسی جانثاری تھی، یہ ایسی جانثاری تھی جس کی مثال قیامت تک نہیں ملنی۔ صحابہ کرام ہر وقت اس کوشش میں ہوا کرتے تھے کہ آج ہم صدیق اکبر سے سبقت لے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ بات ہوتی تھی کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کبھی تو سبقت لے جائیں۔ جب بھی کوئی اعلان ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے نکل جاتے گئے۔ تو ایک دفعہ یہ موقع ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مالی حالات تھوڑے صحیح نہیں تھے، آپ کے پاس پیسہ اتنا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ خوش ہو گئے۔ یہ ان کا ایک دین کے ساتھ محبت کا ایک جذبہ تھا، جو ہم رکھتے ہیں وہ نہیں تھا، وہ دین کا جذبہ تھا، دین میں ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لے جانے والا، ویسے محبت تھی سب کی۔ تو آپ نے سوچا کہ آج ہم ابو بکر سے سبقت لے جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اعلان ہوا کہ مسجد کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا ہے، جیسے آج بھی اعلان ہوتے گئے، تو اعلان ہوا کسی جنگ کے لیے کہ جی جنگ پہ جانا ہے، ساز و سامان کوئی نہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے خوش ہوئے کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج میں زیادہ مال لے کے آؤں گا۔ یہ نہیں تھا کہ ان سے آگے بڑھوں گا، ان سے آگے بڑھنے کی بات نہیں تھی، یہ تھی کہ میں ان سے زیادہ مال لے کے آؤں گا۔ یہ بات کی خوبصورتی دیکھیں آپ۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر گئے اور آدھا مال چھوڑا اور آدھا مال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کے آئے۔
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب گھر گئے، گھر میں جا کے ساری صفائی کی اور ایک جو ہے نا اس میں گٹھڑی میں بند کر دیا۔ تفسیر میں یہاں تک لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ جو چارپائی ہوتی ہے نا، اس کا جو رسہ ڈالا ہوتا ہے، داؤن جسے کہتے ہیں، وہ بھی آپ نے نکال لی کہ اس کو بیچ کے ہو سکتا ہے کسی جنگی بھائی کا کوئی سامان آ جائے، تو آپ نے وہ بھی نکال لی، سوئی تک نہ چھوڑی گھر میں، سارا کا سارا سامان پکڑا، گٹھڑی میں بند کیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھا کہ عمر، کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، آدھا لے آیا ہوں اور آدھا اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی باری آئی تو پھر سوال چینج ہو گیا، پھر سوال یہ ہوا کہ ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ وہاں تھا کتنا لے کے آئے ہو اور کتنا چھوڑ کے آئے ہو، یہاں سوال تھا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سب کچھ لے کے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جتنا تھا سارا کا سارا لے کے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پکار اٹھے کہ ہم صدیق اکبر سے کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتے، آپ کی شان بڑی وراء الورا ہے۔ حضرت جی دیکھیں، یہ صحابہ کرام نے دین کے اوپر اپنی مال و جان اور اپنا سب کچھ اس طرح لٹایا۔ آج ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یار ہم ایک دوسرے سے بڑھیں، کس میں؟ سٹیٹس میں، گیٹ اپ میں، مطلب ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ والے سے اچھا ہونا چاہیے، ہمارا گھر ساتھ والوں سے اچھا ہونا چاہیے، ہمارا بزنس ساتھ والے سے اچھا ہونا چاہیے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس مارکیٹ میں ہم دکان لیتے گئے، کیونکہ لاہور کا ایک پیٹرن اس طرح کا ہے کہ جس جگہ پر ایک دکان ہوگی نا، اس طرح کی ساری دکانیں اسی جگہ پر ہوں گی۔ مطلب آپ نے کوئی خراد کا کام کروانا تو ساری کی ساری دکانیں ایک ہی جگہ پر ہے، وہ پوری مارکیٹ ہے، مطلب سہولت ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساتھ والے سے ہم زیادہ ہوں، ہمارے پاس کسٹمر زیادہ ہیں، اس کے پاس کچھ نہ جائیں۔ جس محلے میں ہم گھر لیتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا گھر پورے محلے میں سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام، آپ کے اندر بھی جذبہ تھا، لیکن جذبہ یہ نہیں تھا۔ آپ کے اندر جذبہ یہ تھا کہ ہم دین کی خدمت کرنے میں ایک دوسرے سے آگے ہو جائیں۔ پچھلی دفعہ فلاں صحابی ہم سے آگے ہوئے، اس دفعہ کوشش کریں گے کہ ہم ان سے آگے جائیں گے۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے حضرت جی کہ اگر دین کے نام پر کوئی بھی بات آ جائے تو ہم نے ایسے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہیں ہماری باری نہ آ جائے۔ حضرت جی دین نے ہم سے تو کچھ نہیں مانگا، دین نے ہم سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ حضرت جی میں آپ کو بتاؤں نا کہ دین کے لیے صحابہ کرام نے، صحابیات نے جو قربانیاں پیش فرمائی، ہماری آنکھیں کھلی رہ جائیں۔ ہم سے تو دین نے کچھ بھی نہیں مانگا، لیکن اس کے باوجود بھی آج کا مسلمان، فیشنیبل مسلمان جو ہے، ماڈرن مسلمان جو ہے، وہ 5 وقت مسجد میں آ کے نماز جو پڑھتا ہے نا، وہ بھی احسان سمجھتا ہے کہ ہم مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جس بندے نے 5 نمازیں پڑھ لی، وہ اپنے آپ کو حاجی، متقی، پرہیزگار سمجھتا ہے، اور باقی سب کو ہیج سمجھتے ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہے جی، یہ تو بڑے گنہگار ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ عبادت نہیں کرتے۔ 5 وقت کی نماز کیا ہم نے پڑھ لی، سارے ہمیں جو ہے نا اپنے آپ سے نیچے نظر آنا شروع ہو گئے۔ اور جس نے 5 وقت کی نماز کی عادت بنا لی تو اس کی ناک جو ہے وہ آسمان کے ساتھ ٹکرے لینے شروع ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ نمازی کی ناک اور نمازی کا ماتھا جو ہے وہ زمین پہ لگتا، وہ آسمان کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اس طرح اپنی مال اور جان کے نذرانے پیش کیے۔ اور میں یہاں پر ایک بات آپ کو کرنا چاہوں گا کہ جتنا بھی یہ بندے یہ اس طرح کی بکواسات کرتے گئے کہ فلاں صحابی کا یہ مرتبہ، فلاں صحابی کا مرتبہ کم، فلاں کا زیادہ، بھائی ہم کون ہوتے ہیں اس بارے میں بات کرنے والے؟ جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ پھر ہمارے جیسا آج کا بندہ دو لفظ پڑھ کے آئے اور کہے کہ جی صدیق اکبر کی شان اس طرح، حضرت علی کی شان زیادہ، یہ بھونکنے والے جو ہیں نا جی، ان کو قیامت والے دن پتہ چلے گا جب حوض کوثر پر جائیں گے، یہ جو صحابہ کرام کو سامنے کھڑا کر کے ان کے آپس میں جو ہے نا مقابلے بازیاں کرواتے ہیں۔ بھائی ہم سے قبر میں یہ تو نہیں پوچھا جانا ہاں بھی بتا فلاں صحابی کا مقام کیا تھا، ہم سے یہ تو نہیں پوچھا جانا کہ اہل بیت کے ساتھ کس صحابی نے محبت کی، کس نے کیا کیا، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ یا جو بندہ اس طرح کی غلط بیانی کرتا ہے کیا وہ اس وقت موجود تھا جب یہ معاملہ ہوا؟ کتنا بندے گستاخیاں کر جاتے گئے، زبان درازیاں کرتے گئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا نام آئے تو کافی سارے لوگوں کے چہروں کے اوپر جو ہے نا وہ بال سے پڑ جاتے گئے۔ ہمارے شیخ الحدیث سے علامہ صدیق ہزاروی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، آج بھی وہ شیخ الحدیث ہیں، حدیث کا درس دیتے گئے، خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی تھی بڑی ہی کمال کی بات، اس سے پہلے میرے بھی ذہن میں یہ اس طرح کے سوال اٹھتے تھے کہ یہ اس طرح کیوں ہوا کہ اہل بیت کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معاملہ جو بھی تھا، میرے ذہن میں بھی سوال اٹھتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اس طرح کی وضاحت فرمائی اور بات بتائی، اس کے بعد جو ہے نا میرا ذہن کلیئر ہو گیا۔ آپ ایک دن یہ حدیث آئی، یہ جو جس کے اوپر یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، میں اس حدیث کو کھولنا بھی نہیں چاہتا۔ میں نے آج تک 6 سال ہو گئے مجھے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے، میں نے آج تک یہ حدیث نہیں پڑھی، کیونکہ ہمارا حق ہی نہیں بنتا، ہمارا کام ہی نہیں بنتا۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابل کھڑے کرنے والے؟ تو آپ جو ہمارے استاد تھے انہوں نے بڑی کمال کی بات کی، انہوں نے بولا کہ یہ حدیث جو آپ پڑھ رہے ہو اس کے مطابق کافی سارے لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے اس طرح، کوئی بندہ کہتا ہے اس طرح، لیکن بچوں ایک بات نہ اپنے ذہن میں رکھنا اور یہ لوگوں کو جا کے بتانا۔ انہوں نے بات کی کہ اگر مثال کے طور پر 4 دوست ہوں، میں ہو گیا، طارق صاحب ہو گیا، 2-3 بندے اور ہو گئے، 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں جی، آپس میں دوست ہیں، ہوتے ہیں نا دوست، گیدرنگ ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اب ہم 4 دوست ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کرے جو دیکھنے والا سمجھے کہ یار یہ لڑ رہے ہیں۔ اب ہم تو دوست ہیں، دوستوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں، کبھی کبھی دوست ایک دوسرے کو اونچی نیوی بات کر جاتے ہیں۔ تو اگر دوست آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک دوست کا چاہنے والا پیچھے، وہ کہ یار میں تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، وہ اگلے بندے نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی، اب وہ بندہ کھڑا ہو اور جو میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا تھا اس کو پکڑ کے کوئی بات کر دے، تو کیا میں برداشت کروں گا؟ نہیں بھائی، ہمارا معاملہ ہے، ہم دوست ہیں، ہم جس طرح مرضی کریں۔ چوتھے پنڈ سے کھڑا ہو کے بندہ آ کے کہے کہ جی نہیں آپ نے یہ زیادتی کی ہے، یہ اس طرح، یہ اس طرح، وہ تو نہیں مانے گا، وہ کہے گا ہم دوست ہیں، ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم نے جو مرضی کی، ہم نے جس طرح مرضی کیا۔ تو کون ہوتا تھا بولنے والا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح، حضرت علی اس طرح، حضرت ابوبکر اس طرح؟ تجھے کس نے جرت دے دی تھی؟ تو قیامت والے دن اگر جو بندہ اس طرح کی زبان درازی کرتا ہے، جو بکواسات کرتا ہے، اس سے پوچھ لیا جائے کہ سیدنا صدیق اکبر ہی پوچھ لیں، ہاں بھی بتا، وہ تو ہمارا اپنا معاملہ تھا، تجھے کس نے اجازت دی تھی کہ تو کھڑا ہو کے بکواسات کرتا تھا، تو ممبر پر بیٹھ کر زبان درازیاں کرتا تھا؟ تو حضرت صحابہ کرام کے جو معاملات تھے وہ آپس میں تھے، وہ جو بھی تھے۔ آج کا 2 ٹکے کا بندہ ہو، میں اس سے زیادہ اور الفاظ بول نہیں سکتا، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں، کہ جو بندہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی بات کرے۔ حضرت جی ایک بندہ بکریاں چرانے والا، اسلام قبول نہیں کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، محبت ہو گئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، صبح کا وقت تھا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ جنگ کے لیے جا رہا تھا دستہ، تو وہ جو مشرف بہ اسلام ہوا اس نے بولا کہ یا رسول اللہ میں جنگ پہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن مالک کی بکریاں میرے پاس ہیں، ان کا کیا کروں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو
دروازے کے اندر سے جو شہر کا دروازہ تھا اندر ہانک دینا اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب وہ صحابی رسول جس نے صبح کلمہ پڑھا ظہر کی نماز سے پہلے جنگ میں شہید ہو گئے، ایک بھی نماز نہیں۔ آج کا کتب ابدال غوث ہو، تابعی کیوں نہ ہو، وہ اس صحابی کے مرتبہ اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ تو آج کا جو 2 ٹکے کا مولوی ہو وہ کہے جی یہ صحابہ کرام اس طرح تھے، صحابہ کرام اس طرح تھے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پر بیٹھ کے صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کرے، اس کو کس نے اتنا جرت کس نے دے دی؟ اور سب سے بڑی بات حضرت یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر اس طرح کی بات ہونی نہیں چاہیے جو اختلافات پیدا کیے جاتے گئے، امت کو پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو خیر میرا وہ موضوع نہیں ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دین پر احسانات جو ہیں آج اگر ہم ان کو کھول کر دیکھیں، آج ہم اگر ان کو پڑھیں، سیرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مطالعہ کریں نا، ہمیں پتہ چلے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش فرمائی۔ یہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں آپ کے ساتھ محبت تھی، اور یہ تھا وہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار میں جانے سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ باہر تشریف فرما ہو، میں اندر کا معائنہ کر کے آتا ہوں، پھر میں آپ کو اندر بلاؤں گا۔ پھر یہ تھے یار، یہ تھی دوست تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے غار میں گئے، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا۔ پھر مورخ نے بڑی عکاسی کی، اس نے بولا جب یار غار میں گیا تو پہلے پوری غار کا معائنہ کیا، پھر یار کو اندر بلایا، پھر یار مزار میں گیا، مزار کو مکمل صحیح فرمایا، پھر یار کو بلایا کہ آ جا مزار میں میرے ساتھ۔ یہ جتنا بھی بندے یہ زبان درازیاں کرتے گئے ان کا حج بھی تو وہیں قبول ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت آپ نے فرمائی تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیا، اور آخرت میں تو ہے ہی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی شان اس سے بڑھ کے اور ہو کیا سکتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آپ آرام فرما ہیں، آپ کے پہلو میں آرام فرما ہیں، اور دین کی خدمت آپ کی، سبحان اللہ۔ اور آپ کو صدیق کا لقب دینے والا رب تعالیٰ، آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے تو رب تعالیٰ اس کو کبھی جھوٹ نہیں ہونے دیتے، اس کو کبھی جھوٹ نہیں ہونے دیتے۔ یہ ہیں صدیق۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک مائی صاحبہ کا بیٹا بھی ساتھ گیا، وہ شہید ہو گئے۔ تو مائی صاحبہ جو تھی وہ جہاں سے جنگی دستہ واپس آنا تھا وہاں پر کھڑی ہوئی اور پوچھ رہی کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرا بیٹا۔ تو آپ کو تو پتہ تھا، آپ کو علم تھا کہ وہ شہید ہو چکا، تو آپ نے فرمایا کہ پیچھے عمر آ رہے ہیں اس سے پوچھنا۔ عمر سے پوچھا، انہوں نے بولا پیچھے علی آ رہے ہیں ان سے پوچھنا، عثمان آ رہے ہیں ان سے پوچھنا۔ وہ ایک ایک سے پوچھتی گئی، سب سے آخر میں کون تھے؟ صدیق اکبر۔ سب نے یہ کہا، آخر والے جو تھے انہوں نے بولا کہ صدیق اکبر آ رہے ہیں ان سے پوچھنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب مائی صاحبہ نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے تو آپ سمجھ گئے کہ سب نے یہی کہا کہ صدیق سے پوچھنا۔ اب علم تو سب کو تھا کہ وہ شہید ہو گیا، علم تو مجھے بھی ہے کہ وہ شہید ہو گیا، لیکن اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ مائی صاحبہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، وہ بچہ پیچھے آ رہا ہے۔ اب پیچھے اور تو کوئی تھا نہیں جن کا کہتے کہ وہ آ رہے ہیں ان سے پوچھنا۔ تو آپ نے زبان سے یہ جملہ جب نکالا کہ مائی صاحبہ آپ کا بچہ پیچھے آ رہا ہے، تو رب تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل جلدی جا کہیں صدیق کی صداقت جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس بچے کو زندہ کر اور صدیق کے پیچھے بھیج دے، جا کے اپنی ماں کے پاس پہنچ جائے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب خلافت ملی نا، خلافت، اور یہ خلافت جو ہے، یہ جو آپ خلافت کے مرتبہ پر فائز ہوئے، یہ آج کے حکمرانوں کے منہ پر ایسا تماچا ہے، ایسا تماچا ہے اگر وہ اس بات کو سمجھیں تو۔ حضرت جی آج اگر ہم میں سے کسی کو کوئی اقتدار مل جائے تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پروٹوکول اچھا ہونا چاہیے،
ہمارے لیے لوگ کھڑے ہونے چاہیے، ہماری عزت ہونی چاہیے، لینڈ کروزر بڑی بڑی گاڑیاں ہمارے پیچھے ہونی چاہیے۔ اور آج دیکھیں کتنا ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں۔ ایک آٹے کا تھیلا لینے کے لیے ہماری ماں بہن کی عزت جو ہے وہ سڑکوں پر رول رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کا حشر ہوتا ہے جو دین کے ساتھ غداری کرتے گئے، اور یہ وہ قوم ہے جنہوں نے 2.5% زکوٰۃ کو ٹھکرایا اور 18% ٹیکس دینے پر راضی ہوئے۔ ہم وہ قوم ہیں۔ اسلام نے، دین نے ہم سے 2.5% زکوٰۃ مانگی، نہیں دی۔ مجھ سمیت کوئی بھی بندہ جو صاحب استطاعت ہو، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یہ اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ، اور جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے جنگ فرمائی۔ جو زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ بتائے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا، کبھی سال میں اس نے زکوٰۃ نکالی؟ نہیں۔ یہ جو قوم 2.5% زکوٰۃ پہ راضی نہیں ہوئی، 18% ٹیکس جو ہے وہ بندہ بھی دے رہا ہے جو اس کے ساتھ وہ بنتا بھی نہیں ہے کہ مطلب یہ زکوٰۃ دیتا۔ زکوٰۃ اسلام نے تو اس بندے سے لی جس کے پاس مال و دولت تھا، لیکن ٹیکس حکومت اس بندے سے بھی لے رہی ہے جو اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ تو جو قوم دین کے ساتھ اس طرح غداری کرے پھر اس کا حشر یہی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب خلافت کے مرتبہ پر فائز ہوئے، پھر آپ عیش و آرام کی زندگی میں نہیں گئے۔ خلیفہ وقت، پہلے خلیفہ، اقتدار پر بیٹھے ہوئے، سب کچھ آپ کے پاس تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ بوری اٹھا کر اپنے کندھے پر بازار سے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کدھر جا رہے ہیں؟ رعایا کی خبر گیری کون کرے گا؟ جتنا بھی عوام ہے ان کو کون دیکھے گا اگر آپ اس طرح کام کرنے جائیں گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ وقت، اقتدار کے مالک، آپ آگے سے فرمانے لگے کہ اے عمر، اگر کام نہیں کروں گا تو بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں گا؟ آج کسی حاکم کو کہیں نا کہ جی تو اقتدار بھی سنبھالو اور ساتھ اپنا کام بھی کر۔ ایم بی اے کی تنخواہ ہی حضرت 1,00,000-1,50,000، اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے۔ اب ایک بندے کو پہلے اتنا تنخواہ مل رہی ہے، پھر اوپر سے اس کو سرکاری گھر ملا ہوا ہے، اوپر سے اس کو سرکاری سہولیات ملی ہوئی ہیں، اوپر سے اس کو سرکاری گاڑیاں ملی ہوئی ہیں جہاں مرضی جائے، اور یہ قوم کا پیسہ ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ سڑکوں پہ آتے جاتے کسی نہ کسی کو تو نظر آ ہی جاتی ہوگی کہ سرکاری گاڑی، ہمارے پیسوں سے تیل ڈلتا ہے، وہ سرکاری گاڑیاں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ افسروں کے بچے اٹھا کے گھر لے جا رہی ہوتی ہیں، ان کا راشن لے کے گھر جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ اس قوم کے ساتھ حشر ہونا چاہیے تھا جنہوں نے دین کے ساتھ غداری کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں کہ اگر کام نہیں کروں گا تو بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں گا؟ تو امیر المومنین نے مشاورت کر کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نان و نفقے کا جتنا بھی خرچ تھا اس حساب کے ساتھ بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کروایا۔ آپ نے کوئی وہاں پر اظہار نہیں کیا، آپ نے بولا نہیں کہ مجھے چاہیے، لیکن آپ کو دیا گیا۔ ارے آج کا حکمران کرے گا ایسا؟ نہیں، اس کو پتہ ہے بھائی میری انگلیاں کیا، میں سارا کا سارا گھی کے اندروں میں جو مرضی کرتا رہوں، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جیسے مرضی ہوتا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار پر ہونے کے باوجود بھی اپنے معاملات بھی اس طرح کے رکھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے ساتھ ساتھ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس روایت کو بیان کرتے گئے کہ ہم صبح صبح اٹھتے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر صبح نماز پڑھا کے جاتے شہر سے باہر، جہاں پر ہم سارے رہائش پذیر سے، اس سے باہر جاتے، ایک ویران جگہ پر جاتے اور غائب ہو جاتے، پتہ نہ چلتا کدھر گئے۔ ہر روز میں اسٹو میں نکلتا کہ آج میں دیکھوں گا کہ صدیق اکبر کدھر جاتے ہیں۔ 3 دن 4 دن پھر پتہ چلا کہ وہ کہاں جاتے تھے۔ وہ ایک مائی صاحبہ تھی جس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ اب حاکم وقت، خلیفہ وقت ہو کر، بادشاہ ہو کر، جیسے آج ہم کہیں کہ صدر ہو کر، ایک نابینا مائی صاحبہ کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پر جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں نہیں پتہ۔ تو آپ کے وصال کے بعد 22 جمادی الثانی، جمادی الاخری،
وصال کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ عمل دہرانا چاہا تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین چلے ہمارے گھر. کہا جی وجہ؟ پہلے خلیفہ جو تھے وہ ہمارے گھر جا کے ہمارے گھر کی صفائی کر کے آیا کرتے تھے، چلے ہمارے ساتھ ہمارے گھر. تو امیر المومنین آپ کے ساتھ گئے، گھر کی صفائی کی. امیر المومنین گھر کی صفائی کی. اس کے بعد مائی صاحبہ جو نابینا تھی ان کو کھانا کھلانے لگے، اور دل میں نیت یہ تھی کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا. تو آپ نے کھانا بنا کے اس کے منہ میں دیا تو وہ جو مائی صاحبہ تھی، بوڑھی جو تھی، اس کی ٹھنڈی سانس نکلی. اس نے کہا لگتا ہے آج ابو بکر کا وصال ہو گیا. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے تو بڑی کوشش کی کہ تمہیں پتہ نہ چلے، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ مائی صاحبہ جو تھی وہ کہنے لگی تمہیں کیا بتاؤں، ابو بکر جب بھی گھر میں آتا تھا صفائی کرتا تھا، برتن دھوتا تھا، کھانا بناتا تھا، کھانا بنانے کے بعد نوالے کو منہ میں چبا کے پھر میرے منہ میں دیتا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرے دانت بھی نہیں ہیں. لیکن آج آپ نے ایسے ہی نوالا توڑ کے مجھے کھلا دیا، جہاں سے مجھے پتہ چلا کہ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا. حضرت جی یہ تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دین کی خدمات، کہ جب بھی ضرورت پڑی دین کو صدیق اکبر پہلے نمبر پہ کھڑے ہوئے. دین کے ساتھ وفاداری کر کے تو دیکھو، دین نے جب بھی آواز لگائی گئی تو صدیق اکبر پہلے نمبر پر کھڑے ہوئے تھے. آج دین کی آواز لگے تو کوئی کدھر تو کوئی کدھر تو کوئی کدھر تو کوئی کدھر. مرنا تو سب نے گیا، کیوں نہ دین کے نام پہ مر جائے. چھوڑ کے تو سب کچھ جانا ہے، کیوں نہ دین پہ سارا خرچ کر کے جائے، دین اسلام کے نام کر کے جائیں. جانا تو ہر کسی نے ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے. زندگی تو ختم ہو ہی جانی ہے، کیوں نہ یہ دین اسلام کے نام وقف کر کے ختم کی جائے. مال تو چھوڑ ہی جانا ہے، کیوں نہ یہ دین اسلام کے ساتھ وقف کر کے دین اسلام پر خرچ کر کے اس دنیا سے جائیں. تو یہ دنیا بھی ہماری سرخرو اور وہ دنیا بھی ہماری سرخرو. رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.